تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلیجی ممالک میں امریکی اڈے کتنی جلد ختم ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ مکہ معاہدے میں مزید کون سے ممالک شامل ہونے جا رہے ہیں، اور پھر ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو آئی پی پیز کے حوالے سے کہ آئی پی پیز کی اکثریت کن خاندانوں کی ہیں، اور انہوں نے بجلی بنانے کے جو پیسے لیے، بجلی نہ بنانے کے اس سے زیادہ پیسے کیسے لے لیے، اور اس کا حل کیا ہے، اس پہ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیں پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کے حوالے سے۔ خلیجی ممالک کو ایک چیز سمجھ آ گئی ایران کے ساتھ جنگ کے دوران کہ یہ جو امریکی اڈے ان کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے وہ ان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور الٹا ان کو نقصان ہوا ہے۔ اور خاص طور پہ جب مکہ معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر اور زیادہ اس سوچ نے تقویت پکڑی ہے کہ نہیں، بہت ہو گئی، بہت پیسہ ہم نے خرچ کر دیا، امریکہ ہمارے دفاع کے لیے آیا تھا جبکہ ہمیں الٹا اس کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے، اور اس لیے اب امریکہ کو وہاں سے اڈے اٹھانے پڑیں گے۔ اور یہ کوئی سالوں کی بات نہیں ہے، اب کوئی برسوں نہیں لگیں گے، اس میں یہ مہینوں میں ہوگا، آپ دیکھیے گا، کیونکہ مکہ مشترکہ جو دفاعی معاہدہ ہے اس میں مزید ممالک شامل۔ ایک تو مصر پہلے ہی حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس میں کیوں شامل نہیں ہوا، اب کچھ اور ممالک بھی ہیں جس میں کویت ہے، قطر ہے، ایون یو اے ای کو بہت تشویش ہے امریکی اڈوں کے حوالے سے۔ تو ان ساری باتوں، حالانکہ آپ جانتے ہیں یو اے ای اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے قریب ہے، لیکن معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، تشویش بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے اس طرف بڑی تیزی سے اب پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ ٹرمپ صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ بظاہر تو تعریف کر رہے ہیں اس معاہدے کی، لیکن مغرب اور امریکہ میں ایک تشویش کی لہر بھی دوڑی ہوئی ہے اس حوالے سے۔ بلا وجہ اسے اسلامک نیٹو یا سنی اتحاد قرار نہیں دیا جا رہا، یہ تشویش کی بات ہے۔ جو امیدیں تھیں کہ ایران کے خلاف ہوگا اور ایران اس کی مخالفت کرے گا، تو جب ایران نے اس کی مخالفت نہیں کی، جب وہاں سے یہ موقف آیا کہ ہمارا اس سے کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس معاہدے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، اور عین ممکن ہے فیوچر میں ایران بھی اس کا حصہ بننے جا رہا ہو، اس پہ حیرت نہیں ہوگی۔ ٹرمپ کی جہاں تک بات ہے تو ٹرمپ کی اندرونی حالت بھی بہت خراب ہو گئی ہے۔ ابھی فائنینشل ٹائمز نے جو لیٹسٹ سروے کرایا ہے اس میں 55% ووٹرز، جن میں 20% ریپبلکنز بھی ہیں، جو اس وقت ظاہر ہے حکومتی پارٹی ہے، وہ بھی ٹرمپ کو ناکام صدر قرار دے رہے ہیں۔ یہ بڑی تشویش والی بات ہے۔ اور مڈ ٹرم الیکشن آپ کو پتہ ہے جس میں اب 3 مہینے سے کم رہ گئے ہیں، اس سے کسی بھی انتظامیہ، کسی بھی حکومت کے لیے ریفرینڈم سمجھا جاتا ہے، اور یہ ریفرینڈم اب ٹرمپ ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ 53% ووٹرز نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کے انتظامیہ کے دوران ہمارا برا حال ہو گیا ہے، اور 57% جو غیر جانبدار ہیں، اور اس میں 1/4 جو خود کو ریپبلکنز بھی کہتے ہیں، وہ بدترین دور قرار دے رہے ہیں ٹرمپ کو۔ تو اس حوالے سے یہ بہت تشویش والی بات ہو گئی ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ۔ اور ٹرمپ ظاہر ہے پھر انہوں نے، میں تو گیدڑ بھبکی کہوں گا کہ اپنائے ہرمز پہ ہمارا کنٹرول ہوگا، دوبارہ ہوگا، ہم اس پہ کنٹرول کریں گے، جبکہ وہ ابھی تک اس میں ناکام رہے ہیں، اور ایران نے وہاں اپنی ہیجمنی ثابت کی ہے۔ ان سارے حالات کو مد نظر رکھا جائے تو ٹرمپ کے لیے مستقبل اچھا نظر نہیں آ رہا، ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور یقیناً یہ بہت دیر سے یہ ہوا، یہ مکہ مشترکہ معاہدہ جو ہوا ہے دفاعی، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ یہ ایران امریکہ جنگ کے بعد وجود میں نہیں آیا۔ اب ان سارے حالات میں مصر انیشیلی اس لیے بھی شاید اس میں شامل نہیں ہو سکا کہ ظاہر ہے اس کے انڈیا کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ظاہر ہے اس نے الٹیمیٹلی اس کا حصہ بننا ہے، اور انڈیا کے لیے اب ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات مزید بہتر بنانے کی طرف انڈیا جائے گا، کیونکہ باقی یہاں اس کو آئسولیشن ہے، امریکہ سے بھی اس کو اس طرح سے حمایت اس وقت نہیں مل رہی جیسی ماضی میں ملا کرتی تھی۔ ہاں، ہم نے اب آتے ہیں اس طرف آئی پی پیز کے حوالے سے، تو آئی پی پیز کو ایک سال میں 1700 ارب روپے بجلی بنانے کے دیے گئے، اور 1800 ارب روپے بجلی نہ بنانے کے دیے گئے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان یہ الزام لگا رہے ہیں۔ ظاہر آپ کو پتا ہے
ان کا دھرنا جاری ہے جس میں وہ کہتے ہیں پیٹرول پہ لیوی ختم کی جائے اور اس کو سستا کیا جائے. ایک اور الزام ظاہر ہے یہ ہم سنتے تو رہے ہیں لیکن حافظ صاحب نے اب ڈائریکٹ اس پہ ایک چیلنج دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اکثریت آئی پی پیز کی یہ زرداری اور شریف خاندان کی ہے, لہٰذا یہ عالمی عدالت نہیں جا سکتی. یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. اگر واقعی یہ صورتحال ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس ملک کے پالیسی میکرز کو سوچنا ہوگا کہ اگر یہ عالمی عدالت نہیں جا سکتے اور مفت میں یہ اس قوم کو ان کا پیٹ پالنا پڑ رہا ہے تو کیوں یہ معاہدے ختم نہیں کیے جا رہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں تک چائنیز آئی پی پیز کا معاملہ ہے وہ ہم پہ چھوڑ دیں, ہم ان سے بات کر لیں گے. وہ تو خیر اسٹیٹ لیول پہ اس کے بعد بات کی بھی جا سکتی ہے. اگر یہ بات ٹھیک ہے اور اگر حافظ صاحب کے خلاف کوئی کیس این سی سی آئی میں نہیں بننے جا رہا تو پھر اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اور جو ان کے اپنے یا ان کے رشتہ داروں یا دوستوں کو نوازنے کے لیے آئی پی پیز ان کو دی گئی ہیں ان کے معاہدے ختم کریں. یہ بھی آپ کو پتہ ہے ایل این جی ہم بہت پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں بھی ہم $3 ارب سے زیادہ کیپیسٹی چارجز دے چکے ہیں. ایل این جی آئے نہ آئے آپ کو کیپیسٹی چارجز دینے ہوتے ہیں, آپ اس کو استعمال کریں نہ کریں, بالکل جیسے بجلی استعمال کریں نہ کریں اس کے کیپیسٹی چارجز دینے ہوتے ہیں اور ڈالرز میں دینے ہوتے ہیں. یہ پاکستانی روپی میں نہیں دینے. حافظ صاحب نے تو خیر کیلکولیٹ کر کے 1700 ارب اور 1800 ارب وہ کر لیا, لیکن یہ ہم ڈالرز میں دے رہے ہوتے ہیں اور یہ ہماری جیبوں سے جا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے لیوی جو اس سے کمائی تھی گورنمنٹ کی اور ایف بی آر کی وہ آئی ایم ایف اور ایف بی آر کے ٹارگٹ سے زیادہ لے لی گئی ہم سے, لیکن ریلیف اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملا. ٹرانسپورٹرز نے کل ہڑتال بھی 40 روز کے لیے معطل کر دی. پیٹرولیم مصنوعات آتی رہیں گی, جس پہ مجھے احسن اقبال صاحب کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ $1 کی ضرورت ہے اس وقت ملک کو, اس لیے آپ لوگ ہڑتال ختم کر دیں. حضور ملک کو نہیں, اس ملک کی حکمران اشرافیہ کو $1 کی ضرورت ہے. اور یہ جو لوگ ہیں عام لوگ جن کی زندگی اجیرن برباد ہوئی پڑی ہے ان کا آپ کو خیال نہیں آتا کہ ان کو بھی کچھ اس میں سے دینا ہے. نہیں, آپ نے سارے اپنے منصوبوں کے لیے, حافظ صاحب پنجاب کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب نمائشی منصوبے ہیں, کچھ ہو نہیں رہا, کنکریٹ کچھ نہیں ہو رہا. تو ان سب باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹرمپ کی حالت تو جو ہونی ہے وہ ہونی ہے, لیکن یہاں جو حافظ صاحب بات کر رہے ہیں کوئی اس طرف توجہ دے گا؟ کیا یہ اتنے ہی پیارے ہیں کہ بس یہ ہوں اور ان کو اقتدار دے دیا جائے اور یہ جو مرضی کریں اس ملک کے ساتھ, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ باقی چیزوں میں تو ظاہر ہے اس ملک میں پالیسیز بڑی واضح اور کلیئر ہوتی ہیں کہ کس طرح سے چیزیں چلانی ہیں, لیکن جب عام آدمی کی بات آتی ہے, عوام کی بات آتی ہے, تو اس کے لیے محض یہ کہہ دینا کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی کرنے پڑیں گے. دیکھتے ہیں کوئی اس طرف قدم بڑھاتا ہے کہ نہیں. بہت شکریہ.